بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے ہے پاکستان میں ہوں ساجد حسین. ہمیشہ کی طرح کوشش ہوتی ہے پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے یا پاکستان کو کیسے مضبوط مستحکم بنائیں, کیسے پاکستان کے ان ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جائے جہاں تک عام جو کامن پاکستانی ہے اس تک اس کی ریچ نہیں ہے. تو بہت سارے ایشوز پر بات کرنے کے لیے آج بھی ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں کچھ لوگوں کو یہاں مدعو کیا ہے. تعارف کرواتا چلوں, پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان نیازی صاحب. نیازی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان سوشل ایکٹیوسٹ جناب سید شہزاد رضا صاحب. رضا صاحب آپ کا بھی شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. پروگرام کا آغاز کریں گے آپ کے ساتھ. وفاق کے آپ نمائندے ہیں نیازی صاحب. بہت سارے پیکیجز, بہت ساری چیزیں اور بہت سارے اعلانات ہو رہے تھے. کوشش ہوگی بغیر کسی تنقید کے آج ہم تعمیری گفتگو کریں, تعمیری چیزوں پر بات ہو تاکہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. سب سے پہلے میں بات کروں گا ایجوکیشن سیکٹر پر. تعلیم یکساں ہوگی پورے پاکستان میں, پی ایم صاحب نے کہا, آپ کے منشور میں تھا, اور اپریل تک پی ایم صاحب نے کہا کہ ہو جائے گا. یہ اب تو یہ نہیں ہوگا کہ جی 18th امنڈمنٹ کے بعد سندھ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہا. اعتماد میں لے لیں کہ تمام چیزوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سائی صاحب نے. دیکھیں, یکساں تعلیم جو ہم نے اعلان کیا تھا وہ 2013 میں خیبر پختونخوا کی جو ہمیں گورنمنٹ ملی تو وہاں سے ہمارے منشور میں تو شامل تو پہلے سے تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج خیبر پختونخوا میں جتنے اسکول ہیں وہاں کا اسٹینڈرڈ جو ہے ایک بیکن ہاؤس یا ایک اچھے اسکول کا ہے, وہ ایک سرکاری اسکول میں سیم وہی کورس پڑھائے جا رہے ہیں. چونکہ وہاں سے شروع یہ کیا کہ کلاس 6 سے شروع کیا, پہلی سے ایک دم اگر ان کو ایک بوئی ڈال دیا جاتا تو ان کو بڑی پرابلم ہوتی. لیکن آج جو 2018 میں جب ان کے ایگزامز ہو رہے ہیں وہ وہاں پہ جو دینی مدرسے ہیں, کے پی کی میں بات کر رہا ہوں, وہ اس ایک نصاب پہ چل پڑے ہیں, بالکل اسی ایک نصاب پہ امتحانات دیں گے انشاءاللہ تعالی. وہی سیٹ اپ ہم آگے پنجاب میں امپلیمنٹ کریں گے. اب نیا جو آئے گا, یہ تو ہو جانا تھا لیکن کووڈ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے پورا پاکستان کے پوری دنیا میں ہر چیز بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی. لیکن ایجوکیشن پہ جتنا مطلب وبال آیا ہے نا, یہ بچوں کی آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن, ہمارے ملک میں یہ چیز سسٹم تھا نہیں آن لائن کا, اور بچے بالکل ہی اس چیز کو مطلب کر ہی نہیں پا رہے. میرے اپنے بچے ہیں, وہ کہتے ہیں بابا ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم کیا کریں. حالانکہ سارا دن کمپیوٹر کے آگے بیٹھے رہتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی. ایک مطلب فزیکلی جا کے پڑھنا اسکول میں, اور جو ایک ہمارا ٹرینڈ چلتا آ رہا تھا سالوں سال سے, بیگ اٹھا کے جانا, ان کے مائنڈ سیٹ بنے ہوئے تھے. اب ان کو گھر بٹھا دو بھائی کوئی اس پہ کر لیں, سسٹم میں بیٹھ کے وہ نہیں کر پا رہے. تو یہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہوا ہے, لیکن ہمارا منشور انشاءاللہ تعالی جو عمران خان کے منشور ہیں ہم اسی پہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے چلے جا رہے ہیں. اور کامیاب مشکلات بھی آ رہی ہیں کیونکہ ایک بندہ ایک 70 سال کا بوڑھا پاکستان جب ان کو سیڑھیوں سے اوپر اچھے اس میں چلائیں گے تو ایک بندہ 2-4 سیڑھیاں چڑھ کے تھکتا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ بوڑھے پاکستان کو ہم نے دوبارہ انرجیٹک پاکستان بنانا ہے, نیا پاکستان بنانا ہے انشاءاللہ. اور یہ اپنے سٹیپ پہ اور ہمارے منشور پہ انشاءاللہ عمل پیرا ہوگا اور نیا پاکستان آپ کو بنتا ہوا ویسے آج آپ نے ایک بڑی خوشائن بات کی, پہلے نیا پاکستان اور اب نوجوان پاکستان کی طرف آپ لوگ ہمیں لے کے جا رہے ہیں. نوجوان پاکستان, نیا پاکستان, بہت اچھی بات ہے. چینج ہونا چاہیے, بہت ساری چیزیں جو نہیں ہو پا رہی تھیں آپ لوگ لے کر آئے ہیں, اور امید بھی یہی ہے قوم کی کہ آپ اپنے آئینی مدعے تک تمام جو آپ کے پروجیکٹس ہیں ان کو حتمی شکل دیں اور ان کا ثمر عوام تک جائے. سندھ میں آپ نے جواب نہیں دیا, آپ نے تمام صوبوں کا جواب دیا. سندھ میں 18th امنڈمنٹ کے بعد یہاں پہ خود مختار ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں, سی ایم مراد علی شاہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں, گورنمنٹ ہے. بہت ساری چیزوں میں 18th امنڈمنٹ صوبے خود مختار ہیں, صوبے خود کر رہے ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ صوبے کہتے ہیں جی وفاق ہمیں انٹرٹین نہیں کر رہا, وفاق کہہ رہا ہوتا ہے جی صوبے ہمیں نہیں کہہ رہے, اور تو وہ جو جتنے بھی پروجیکٹ ہیں وہ تاخیر کا شکار ہوتے ہیں. اس میں کوئی فارمولا سیٹ ہوا ہے؟ فارمولا سیٹ انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ دیکھیں جب نیا پاکستان بنتا جائے گا تو عوام میں عمران خان نے شعور دیا, جو ہماری عوام تھی ان کو پتہ چل گیا ہمارا اچھا کیا ہے, ہمارا برا کیا ہے. اور پلس یہ سوشل میڈیا جو آ چکا ہے اس سے اب کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. سندھ میں جو تعلیمی نظام جس طرح چل رہا تھا, جس طرح ہمارے علیم عادل شیخ ایکسپوز کریں اسکولوں میں گائے بھینسیں بندھی ہوئی ہیں, جس مطلب ایون لڑکانہ جیسے ان کے جو مطلب شہر ہے جہاں ان کے جس کے نام سے ان کو ووٹ ملتے ہیں, ان کا آبائی شہر, وہاں کے اسکولوں میں گائے بھینسیں بندھی ہوئی ہیں. تو باقی تو آپ سندھ کو چھوڑ ہی دیں. اور پھر انہوں نے جو ایک کوٹا سسٹم کا ظالمانہ وہ جو کیا ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں آپ کو تھوڑی سی مثال دے دوں, کراچی کے میڈیکل کالج میں انٹیریئر سندھ کے بچوں کا کوٹا ہے. اچھا, کراچی کے جو بچے ہیں وہ انٹیریئر سندھ کے میڈیکل کالج میں نہیں لے سکتے.
تو کتنا مطلب یہ ایڈریس کا انہوں نے ڈال دیا کہ اپنا ڈومیسائل بناؤ. اس چیز پہ بھی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے مطلب تمام ہائر ان کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ کم سے کم بچوں کے ساتھ یہ ظلم ختم کیا جائے. اگر سندھ ہے تو سندھ کا بچہ کسی بھی پاکستان کا بچہ کہیں بھی کسی بھی صوبے میں جا سکتا ہے, پڑھ سکتا چلے ہے. ایک صوبہ تو الگ ہے, لیکن سندھ کا بچہ کسی بھی سندھ کے میڈیکل کالج میں یا کسی انجینئرنگ کالج میں داخلہ اگر وہ میرٹ پہ آتا ہے تو لے سکتا ہے. یہاں تو ہر چیز کا سندھ انہوں نے اپنی بادشاہی کی ہوئی ہے. اسی وجہ سے تو چیختے ہیں کہ اگر یہ 18 امینڈمنٹ ختم ہو جاتی ہے تو ان کی اجارہ داری, ان کی نہیں, بدماشی, لیکن ان کی ایک لوٹ مار. بات یہ بھی ہے نیازی صاحب, آپ اگر 18th امنڈمنٹ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, آپ لوگ بھی واضح نہیں بتا رہے. 18th امنڈمنٹ مطلب زرداری صاحب کی حکومت میں 2/3 اکثریت سے تمام صوبوں سے متفقہ طور پر منظور ہوئی, صوبوں میں محرومیاں تھیں. تو اگر آپ بتا دیں آج ہمارے توسط سے, کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف 18th امنڈمنٹ ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ پاکستان تحریک انصاف بالکل یہ چاہ رہی ہے کہ پاکستان میں سسٹم جو ہے بالکل یہ پرانا سسٹم ختم ہو جائے, یہ اپنی اجارہ داری ختم ہو جائے, صوبوں کی اجارہ داری ختم ہو جائے, تمام کو یکساں مطلب حقوق ملنے چاہیے. جس کی وجہ سے اگر 18 امنڈمنٹ بھی آڑے آئے گی تو ہم چاہیں گے کہ وہ اس چیز کو مطلب ختم کیا جائے تاکہ پاکستان کی عوام سفر نہ ہو. تمام مسئلے معاملات میں یکساں ان کو ملے, ہر طرح کے حقوق جو ہیں ان کو ملے. یہ نہ کہ ہمیں تو مل گیا, شہر کو نہیں مل رہا, سندھ دیہی کو مل رہا, اس کے لیے شہری کو قومی نہیں مل رہا. اسمبلی میں آپ کو میجورٹی چاہیے, اکثریت چاہیے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنا آسان ہے اور آپ کر جائیں گے؟ انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے کہ آنے والے سینٹ الیکشن میں ہمیں اچھی مطلب اس میں تعداد میں ہماری اکثریت ہو جائے گی اور سینٹ چیئرمین ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا, اور پھر ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی کسی معاملات کو. چلیں آگے بڑھتے ہیں. شہزاد صاحب, آپ نوجوان ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. نیازی صاحب نے کہا کہ ہم نے ایجوکیشن پہ کام کیا, تمام جگہوں پہ یکساں تعلیم ہوگی, تمام 4 صوبوں میں ایک ہی نصاب ہوگا. آپ بھی گراؤنڈ میں ہوتے ہیں, بغیر کسی تنظیم کے, شیلٹر کے, عوام الناس کے ایشوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تعلیمی جو مراکز ہیں ان میں جاتے ہیں, اسکولوں کی جو اسٹرکچر ہے, جو بلڈنگز ہیں, ان کا کیا حال ہے آپ کے علاقوں میں, شہر قائد میں؟ سر نے جو بتایا جیسے گائیں بھینسیں بنی ہوئی ہیں, علیم صاحب کا میں نے بھی دیکھا تھا وہ پروگرام سوشل پہ بھی, انہوں نے جا کے ایکسپوز کیا ہے. سر یہ صحیح حال ہے, بہت برا حال ہے. سر کی یہ بات میرے کو بہت پسند آئی کہ یہاں کا نوجوان جو ہے سندھ میں جا کے نہیں نوکری کر سکتا, کوٹا سسٹم ہے, وہ ظلم ہے. کوٹا سسٹم یہ ختم ہونا چاہیے. ان سے بڑی امیدیں ہیں, بڑی امیدیں تھیں, اس پہ نہیں بھی کچھ پورا ہوتا رہے. پھر یہ کووڈ کی وجہ سے معاملات ہو گئے. چلیں آگے بھی بڑی امید ہیں وزیر اعظم صاحب سے کہ خود ایماندار آدمی ہیں. ان کی ٹیم میں کچھ لوگ ہیں, لیکن ہمارا وزیر اعظم ایماندار ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ کرنا چاہ رہے ہیں بے شک, لیکن ہمارا جو شہر ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کے چلا رہا ہے. آپ لوگ جب دیکھتے ہو کہ عمارتیں اسکول یا کالجز کی یا تعلیمی اداروں میں فرنیچر نہیں ہے, تو آپ لوگ, اب سوشل میڈیا آزاد ہے, اس کے لیے آپ نے انتظامیہ کو یا حکام بالا کو کبھی بتایا؟ جی سر بتائے. اپنے علاقے چیئرمین ہیں, ایم پی ہیں, ایم ایل ایز ہیں, ان لوگوں سے ہماری اکثر میٹنگ ہوتے رہتی ہے, بات ہوتے رہتی ہے, نشاندہی کرتے ہیں. بہرحال یہ بھی ایک المیہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. گرلز, بچیوں کی تعلیم, کم عمری میں شادیاں, اور ہمارے آج بھی ایسی فیملیز ہیں جو کہ بچیوں کی تعلیم پہ مطلب یہ کہ ان کو کہتے ہیں کہ جی بس اسکول تک پڑھاؤ, جی آگے نہ پڑھاؤ. کوئی کاؤنسلنگ کی جائے, اس طرح کے لیے کوئی ایسی حکومت کا یہ کام ہوتا ہے کہ کوئی ایسی کمیٹیاں بنائی جائیں, جیسے لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام تھا کہ وہ خواتین جایا کرتی تھی اور ان خواتین کو بتایا کرتی تھی کیسے خواندگی کے معاملات ہوتے ہیں. کیا اس طرح پہ کوئی آپ کا کوئی پروگرام ہے وفاق کا؟ وفاق کے تو بہت زیادہ پروگرام ہے, احساس پروگرام جو ہمارے چل رہے ہیں, اس میں تو ہر چیز کور ہو رہی ہے الحمدللہ. جس طرح آپ کے پی کے میں ہیلتھ کارڈ دیا ہے, ہر ایک کے پی کے ایڈریس والے بندے کو 10 لاکھ کی انشورنس دے دی گئی ہے. اس کو کوئی کارڈ لینے کی ضرورت نہیں, اگر اس کے شناختی کارڈ پہ ایڈریس ہے. تو اسی طرح ہمارے نوجوان کے پروگرام آ رہے ہیں, ہمارے ہیلتھ کے پروگرام آ رہے ہیں. اسی طرح ایک بیچ میں ہماری جو فرسٹ لیڈی ہیں سمینہ الوی صاحب, انہوں نے اس میں یہ جو پریگننسی کے بارے میں پیچیدگیاں ہیں اس پہ باقاعدہ ایک پروگرام کر رہی ہیں. مطلب گورنر ہاؤس میں اکثر ہماری مطلب خواتین کو مطلب آن بورڈ لے کے ہماری تحریک انصاف کی خواتین مختلف گھروں میں جا کے آگاہی دے رہی ہیں اس سلسلے میں کہ یہ کم عمری کی شادی کے بارے میں کہ اس پہ کیا کیا افیکٹ آتے ہیں. تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ کافی حد تک لوگوں کو شعور اب ہوتا جا رہا ہے. جیسے جیسے دیکھیں پہلے کیا تھا, بچی ابھی تو پڑھا تو رہے ہیں, پہلے تو پڑھانا ہی وہ کہتے کہ نہیں اس بچی کو کیا پڑھانا اسکول میں. تو بہت سے ٹی وی پہ اشتہارات چلے اس چیز پہ کہ بھائی کہ بیٹیوں کو بھی پڑھایا جائے. تو یہ اب میرا تعلق نیازی فیملی سے, ہمارے یہاں لڑکیوں کو نہیں پڑھایا جاتا تھا, لیکن الحمدللہ آج میری بیٹی 82% لی ہے اس نے انٹر میں. لیکن وہی ہوا کوٹے سسٹم کی وجہ سے بیچاری رہ گئی.
کہ جی سندھ کے اس میں جو وہاں نہیں جا سکتی بس کراچی تک محدود کر دیا گیا. پھر NTS ٹیسٹ میں حالانکہ ہے تو وفاق کا, میں اس لیے اس کے خلاف بول رہا ہوں کہ اتنا بچوں کے ساتھ ظلم کیا گیا کہ آپ نے ایک پورے پاکستان کا نصاب آخری مہینوں میں ان کے اوپر دے دیا کہ پہلے تو بچے صرف سندھ کا پڑھ رہے تھے, ان کو جی نہیں پورے پاکستان کا وہی جو آ گیا کہ ایک نصاب ہونا چاہیے. آخری دنوں میں جی پنجاب کے کوسچن بھی ان پہ ڈال دیے گئے اور رزلٹ جو ہے لاسٹ ٹائم پتہ چلا تھا کہ ایک کاربن شیٹ ساتھ دی گئی تھی, اس وقت کاربن شیٹ ساتھ نہیں دی گئی. میں بالکل کھلم کہوں گا چاہے ہماری گورنمنٹ ہے اس میں کہ یہ بچوں کے ساتھ بہت ہی ظلم اور ناانصافی ہوئی ہے. اس چیز کو بالکل ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو یا شفقت محمود صاحب کو دیکھنا چاہیے. NTS میں جو بچے رل گئے ان کا کچھ نہ کچھ اب گورنر وفاق کے نمائندے ہیں, آپ گورنر تک پرپوزل آپ لے کر گئے, ان کو بتایا آپ نے؟ گورنر تک پروپوزل گیا ہے لیکن سر کہ وہ چیک کر رہے ہیں, اس میں دیکھ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بچوں کو کوئی نہ کوئی ریلیف لازمی دینا چاہیے کیونکہ شہر کراچی کے سندھ سے بچوں کا اور پلس کراچی کے بچوں کا جو میرٹ NTS کا اتنا نیچے گرا دیا گیا ہے کہ وہ کہیں اچیو ہی نہیں کر سکتے. حالانکہ پرسنٹیج ان کی دیکھ لی جائے میٹرک میں اور انٹر میں 80+ آئی ہے بچوں کی, لیکن اس میں ٹیسٹ 50 below 50 دے دیا اس کو. تو یہ ایک اس پہ میں آپ کو بھی کہوں گا کہ آپ اس پہ آواز اٹھائیں کہ یا تو ان کا ری ٹیسٹ لیا جائے یا کچھ نہ کوئی ایسا پاسنگ مارکس بڑھا دیے جائیں کہ بچے کہیں نہ کہیں جا کے ان کا سال تو ضائع نہ ہو, کچھ پڑھ سکیں. تو یہ مسائل جو آ رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ بچیوں کی تعلیم میں یہ بڑھتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے, ارلی میرج جو کم عمری کی شادیاں ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی شہر سے جب ہم آگے جاتے ہیں جو رورل ایریاز ہیں وہاں اس طرح کی ہمیں خبریں ملتی ہیں کہ جی 12-15 سال کی بچی کی شادی کرا دی. تو اس طرح کی بھی جب کوئی اہل محلہ میں کوئی واقعات ہوتے ہیں تو آپ کے پاس آتے ہیں تو آواز تو آپ لوگ ہی اٹھائیں گے. سر ایسا واقعہ ہمارے شہر کے اندر تو اتنا کوئی خاص نہیں ہے, انٹیریئر وغیرہ میں جا کے ہوتا ہے تو اس کا کہہ نہیں سکتے ہیں. اور یہ اس شہر کا تو یہ حال ہے کہ ڈاکٹری کرنے کے بعد جوس بیچ رہے ہیں, نوکریاں تو ہے ہی نہیں نا. کہ انٹیریئر کا ڈومیسائل پہ ایسی ہے کہ بنا ہے جو یہاں پیدا ہوا ہے, جو یہاں رہ رہا ہے, جو یہاں سے پڑھا ہے. اب وہ انٹیریئر میں کہ جواب یہی ہوتا ہے کسی کے پاس جاؤ کہ بھائی انٹیریئر کا جو ہے نا وہ بنوا لیں ڈومیسائل پہ, اور سے تو نوکری ہو جائے گی. کراچی کے لڑکوں کی نا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, کچھ بھی نہیں ہے سر. جس بات پہ سر آواز اٹھا رہے ہیں اس میں کوئی شک و شبہات ہے ہی نہیں. تو جو آپ کے MPs ہیں جو ڈائریکٹ آپ لوگوں سے کنیکٹ ہیں, جن کو آپ اپنے نمائندوں کو ووٹ کرتے ہیں, یہ مسائل آپ ان کے پاس لے کر جائیں, ان کو بتائیں, آپ ایوان میں بات کریں. سر ابھی یہ اب جیسے سر صاحب آواز اٹھا رہے ہیں نظیر صاحب, اب یہ ان سے بڑی کیا آواز ہوگی کہ ابھی اس ٹائم پہ گورنمنٹ لیکن آپ پہ بھی ذمہ داری بنتی ہے, آپ سول سٹیزن ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, آپ جو بھی آپ کے چاہے وہ کسی بھی گورنمنٹ کے ہوں, چاہے پیپلز پارٹی کے ہوں, چاہے PTI کے نمائندے ہوں, سب کے پاس جاتے ہیں, وہ جمع کر لیتے ہیں, رکھ لیتے ہیں. جیسے ابھی یہ نوکریاں آئیں گی, ابھی ہمارے پاس یہ نوکریاں ہیں, یہ ہیں, وہ گھوم پھر کے رہ جاتی ہے بات. اچھا, بے روزگاری کا جی شرح میں بہت اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے. ٹھیک ہے, کووڈ کی وجہ سے معاملات ادھر ادھر ہو گئے, بہت سارے جو پرائیویٹ انڈسٹریز تھی وہاں سے بھی بہت سارے ہزاروں لوگوں کو نکالا گیا. حکومت کی طرف سے کوئی نوجوانوں کے لیے اس طرح کا کوئی ریلیف پیکیج یا وفاقی جو ادارے ہیں ان میں ملازمتیں آپ لوگوں نے نہیں ابھی تک بنا پایا؟ ملازمتیں کوئی ایسی آن بورڈ انہوں نے کھولی نہیں ہے, لیکن امید یہ ہے کہ آنے والے سال میں انشاءاللہ تعالیٰ, جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ 2020 ہماری ترقی کا سال ہوگا, اور اسٹارٹ میں ماشاءاللہ بہت اچھا ہم جا رہے تھے, ہمارے ریزرو بڑھتے چلے جا رہے تھے, اسٹاک ایکسچینج میں اوپر جا رہے تھے, تو لیکن ایک دم سے کووڈ آ گیا. کووڈ نے تو مطلب پورے دنیا میں بڑا اثر انداز ہوا, ہمارے ملک میں, ہم تو غریب ملک ہیں, لیکن پھر بھی جس طرح سے سروائیو کیا ہمارے لوگوں نے ماشاءاللہ, اس میں بہت مطلب ایک تو سمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی PM صاحب کی سب نے اس کو اپریشیٹ کیا, اور بڑے اچھے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ملک میں جو مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ ہائیجینک لوگ ہیں, کھاتے ہائیجینک میل نہیں ہے, لیکن اندرونی طور پہ ہمارے سسٹم ایسے بن گئے ہیں کہ ہم ہر چیز کو برداشت کر لیتے ہیں. اور یہ جو معاملات رہے, آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ نوکریوں کے, اب نوکریوں میں ساجد بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے کیا ہوا کہ سیاسی بھرتیاں ہوتی رہیں. چلے میں نوکریوں پہ بریک کے بعد آتا ہوں, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتا ہیں.